اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الاطہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. محترم و مکرم نماز گزاران عزیز، روزہ داران، خداوند متعال انشاءاللہ آپ کی عبادات قبول فرمائے اور آپ کی دعائیں بھی قبول فرمائے انشاءاللہ. ہماری گفتگو سورہ مبارکہ الشمس میں ہے، اور جیسا کہ آپ کے سامنے عرض ہوا کہ یہ سورہ مبارکہ 15 آیات پر مشتمل ہے، اور اس مختصر سے سورہ میں پروردگار عالم نے 11 قسمیں کھائی ہیں، اور جن چیزوں کی قسمیں پروردگار عالم کھا رہا ہے وہ چیزیں بھی قابل تأمل ہے، قابل غور ہے، بلکہ اسی لیے خداوند متعال نے قسم کھائی ہے تاکہ ہم غور کریں اس میں کہ یہ خداوند متعال کی نعمتیں کتنی اہم ہے اور کتنی ضروری ہے. 7ویں اور 8ویں آیت پہ آج گفتگو ہوگی، اور بہت ہی اہم موضوع ہے، اور موضوع کا عنوان ہے نفس. اس سے پہلے جو قسمیں 10 کھائی گئی ہیں اس کا تعلق، یعنی ان چیزوں کا تعلق جن کے ذریعے سے پروردگار عالم نے قسم کھائی ہے، وہ مشترک ہے ہر انسان کے بارے میں، اور وہ مشترک ہے حیوانوں کے حوالے سے بھی، اور مشترک ہے نباتاتی دنیا کے حوالے سے بھی. یعنی شمس و قمر، دن اور رات، آسمان اور زمین کا تعلق ہر چیز سے ہے. اگر یہ 10 چیزیں اگر نہ ہوں تو کائنات مفہوم نہیں رکھتی، کائنات کا وجود ممکن نہیں ہے، اور اس کائنات میں زندگی ممکن نہیں ہے، چاہے وہ زندگی پودوں کی ہو، چاہے وہ زندگی حیوانات کی ہو، چاہے وہ زندگی انسانوں کی ہو، ممکن نہیں ہے. جیسے کہ اس کے حوالے سے عرض ہوا، سورج کا ہونا ضروری ہے اور اس کی روشنی کا ہونا بھی ضروری ہے، چاند کا ہونا ضروری ہے، چاند کے نور کا بھی ہونا ضروری ہے، دن کا نکلنا ضروری ہے اور رات کا وجود بھی ضروری ہے، آسمان کی چھت بھی ضروری ہے اور زمین کا فرش بھی ضروری ہے. لیکن یہ مشترک ہے پوری کائنات کے لیے. لیکن 10ویں قسم نفس کی ہے، نفس کے ذریعے سے خدا قسم کھا رہا ہے، لیکن نفس مشترک نہیں ہے، صرف انسان سے اس کا تعلق ہے. نفس انسان مراد ہے یہاں پہ. قسم ہے نفس کی اور اس ذات پروردگار کی کہ جس نے اس نفس کو سنوارا، خلق کیا، تعدیل کی، اس کے اندر بیلنس ایجاد کیا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، واو قسمیہ ہے، نفس کی قسم اور اس ذات پروردگار کی قسم جس نے اس نفس کو سنوارا. پوری کائنات ایک طرف، لیکن انسان کے اندر بھی ایک کائنات ہے. پوری کائنات میں شمس و قمر و دن اور رات و آسمان و زمین، لیکن پروردگار عالم نے اس انسان کے اندر بھی ایک عالم قرار دیا ہے، اور اس عالم کے اندر ایک اہم جز قرار دیا ہے جس کا رول بہت اہم ہے. یہ رول کیا ہے؟ نفس کا رول ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھی محمد و آل آپ فرماتے ہیں تحسب انک جرم الصغیر، اے انسان کیا تو نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا پیکر ہے، چھوٹا سا قد والا ایک انسان ہے، ایک وجود ہے، ایک مخلوق ہے، بس یہی ہے صرف.
جرم صغیرۃ جسد صغیرۃ نہیں، وفی کن طوا العالم الاکبر، تمہارے اندر ایک عالم اکبر ہے، عالم اکبر ہے۔ اب سورہ زاریات کی 21 نمبر آیت بہت اہم ہے، فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، زمین میں نشانیاں ہیں ان افراد کے لیے کہ جو اہل یقین ہیں۔ زمین میں نشانیاں ہیں، خوب زمین میں جو نشانیاں ہیں بیان ہوئی، زمین میں نشانیاں جو ہیں خوب زمین کا حصہ ہے، سورج زمین کا ہے، زمین کے لیے ہے، قمر زمین کے لیے ہے، دن کا تعلق زمین سے، رات کا تعلق زمین سے، آسمان کا تعلق اسی زمین سے، اور یہ خود زمین موجود ہے۔ فرماتے ہیں اس زمین کے اندر نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ اہل یقین کے لیے، جو یقین کی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اب یقین کسی حوالے سے ہو، خدا کے حوالے سے، خدا کی خالقیت کے حوالے سے، خدا کے نظام کے حوالے سے، خداوند متعال کے ربوبیت کے حوالے سے، پروردگار عالم کی الوہیت کے حوالے سے، آپ کے قدرت کے حوالے سے، جو بھی نشانی چاہے، اگر وہ اہل یقین ہے یا یقین تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کے لیے کیا نشانیاں موجود ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہارے نفسوں میں بھی نشانیاں ہیں۔ افلا تبصرون، اے انسان کیوں بصیرت نہیں رکھتے، کیوں دل کی آنکھ سے نہیں دیکھتے، کیوں فکر کی آنکھ سے نہیں دیکھتے؟ تم دیکھو، غور کرو، تمہارے نفس میں، تمہارے نفسوں میں نشانیاں ہیں۔ نفس اسی کا حصہ ہے، انسان کے اندر پروردگار عالم نے نفس رکھ دیا ہے۔ غور کیجئے گا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے اس نفس کی اور اس اللہ کی جس نے اس نفس کو سنوارا ہے۔ کیسے سنوارا؟ کیسے بنایا؟ کیسے خلق فرمایا؟ سنوارنے سے کیا مراد ہے؟ اگلی آیت میں 8ویں میں خداوند متعال نے خود ارشاد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس طرح سے سنوارا کہ اس پروردگار نے فَأَلْهَمَهَا، اس نفس کو تعلیم دی، سکھایا۔ کس چیز؟ کیا سکھایا؟ فجورها وتقواها، اس نفس کی بدی اس نفس کو سکھائی، اور اس نفس کی خوبی اور اچھائی اس نفس کو سکھائی۔ اس کا مطلب ہے اس نفس کے لیے ضروری تھا کہ اس کو تعلیم دی جائے، اور معلم کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ ہے کہ جس نے اس نفس کو کچھ سکھایا ہے، کچھ تعلیم دی ہے، اس کے اندر کچھ رکھ دیا ہے۔ وہ کیا چیز ہے جو رکھ دی ہے؟ وہ کیا ہے؟ اس نفس کی خوبی اور اس نفس کی اچھائی۔ فطرت اس سے الگ چیز ہے، فطرت الگ چیز ہے، فطرت بھی انسان کے اندر ہے، نفس بھی انسان کے اندر ہے، لیکن فطرت کے اندر پروردگار عالم نے صرف اچھائی رکھی ہے، یا اچھائی کی طرف اور نیکیوں کی طرف رجحان رکھ دیا ہے۔ یعنی فطرت، خداوند متعال نے انسان کے اندر ایک ابتدائی تعلیم رکھ دی ہے تاکہ اس کے بڑھنے کے لیے اور ترقی کے لیے راہ ہموار ہو۔ اب دیکھیں، آپ موبائل کو لیں، آپ کو کسی لیپ ٹاپ کمپیوٹر کو لیں، اس کے اندر ایک ڈیٹا ہوتا ہے، اس کا اپنا ہوتا ہے، وہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر اس کا اپنا ڈیٹا نہ ہو تو وہ کمپیوٹر یا وہ موبائل چل ہی نہیں سکتا۔ ہاں، اگر آپ کو کسی اور ڈیٹا کی ضرورت ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ انسٹال کرتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں، لیکن اس کی اپنی چیز باقی ہے، اس کے لیے ضروری ہے۔ خداوند متعال نے انسان کو فطرت دی اور تعلیم دی، ابتدائی تعلیم دی اس کو، اور یہ تعلیم ہر انسان کے اندر ہے فطرت کی صورت میں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں، چاہے افریقی ہو، چاہے امریکی ہو، چاہے یورپین ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے لادین ہو، چاہے ملحد ہو، چاہے منافق ہو، چاہے کافر ہو، سب کو اخلاق اچھا لگتا ہے، سب کو سچ اچھی لگتی ہے، سب کو ظلم برا لگتا ہے، کرپشن سب کو برا لگتا ہے۔ آپ کرپٹ انسان سے بھی اگر پوچھیں یہ کرپشن اچھی چیز ہے، وہ کہے گا نہیں اچھی چیز نہیں ہے۔ قاتل سے اگر آپ پوچھیں کہ قتل اچھی چیز ہے، وہ کہتے ہیں بہت بری چیز ہے۔ احسان اچھی چیز ہے، وہ کہیں گے بہترین چیز ہے۔ خوب یہ کہاں سے پتہ چلا اچھی ہے یا بری ہے؟ یہ تو کافر ہے، یہ تو منافق ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اس نے تو دین بھی نہیں سیکھا کہیں سے، اس کو تو نہ اسلام کا پتہ ہے نہ خدا کا پتہ ہے، لیکن یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ ہاں، فطرت کی آواز ہے، فطرت میں موجود ابتدائی علم نے اس کو سکھایا کہ یہ اچھی ہے اور یہ چیز بری ہے، لیکن نفس نہیں، نفس کے اندر دونوں چیزیں خداوند متعال نے رکھ دی ہے، اچھی بھی اور بری بھی خداوند متعال نے رکھ دی ہے۔ قد افلح من زکا، اس کے بعد اسی نفس میں
جو خداوند متعال نے چیز رکھ دی دو، یا اس نفس کو خداوند متعال نے تعلیم دی دو چیزوں کی، اس نفس کی اچھائی اور اس نفس کی برائی، اور پروردگار عالم نے اسی کو معیار قرار دیا اچھے انسان کے لیے اور برے انسان کے لیے، اسی کو میزان قرار دیا، اسی کے ذریعے سے انسان تولا جائے گا، اسی نفس کی برائی اور اسی نفس کی اچھائی کے حوالے سے، یہ اس کے لیے معیار ہے۔ اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے، دیکھا جائے گا اس نے نفس سے کون سے نفس کو اس نے لی ہے، نفس میں رکھی ہوئی برائی لی ہے یا نفس میں رکھی ہوئی اچھائی اس نے لی ہے، اس کا شوق اس نفس کے اندر موجود اچھائی کی طرف ہے یا اس کا شوق اور رجحان اس برائی کی طرف ہے، تولا جائے گا۔ لہٰذا جو شخص نفس میں سے جو اچھائی کو لے، گویا کہ اس نفس کو پاک کر رہا ہے، اور وہ شخص جو اس نفس میں سے برائی کو لے، گویا کہ اس نفس کو ناپاک کر رہا ہے۔ خداوند متعال نے اگلی آیت میں فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اور پورے قسموں کا جو ہدف اصلی ہے وہ یہی ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، انسان کہ جس نے بھی اس نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہے، اور جس نے بھی اس نفس کو ناپاک کیا وہ کیا ہے، ناکام ہے۔ کامیابی اور ناکامی دونوں کے لیے جو معیار کیا ہے، یہی نفس ہے۔ اس کا مطلب بہت اہم ہے یہ نفس، بہت اہم ہے یہ نفس۔ اگر یہ نفس پاک ہوگا اس کا مطلب ہے اچھائیوں کو اس نے لی ہے، کیونکہ اللہ نے اچھائی کی اس نفس کو تعلیم دی ہے۔ اگر یہ نفس پاک نہیں ہے اس کا مطلب اس نے برائیوں کو لی ہے۔ بالفاظ دیگر ایک اور الفاظ میں اگر ہم آپ کو بتانا چاہیں، سمجھانا چاہیں، اچھائی اور برائی کو آپ لے لیں اچھے خواہشات اور برے خواہشات، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ نفس سے مراد مرکز خواہشات ہے، خواہشات کا مرکز ہے، یا آپ کہیں خواہشات کا اڈا ہے۔ آپ دیکھیں آپ کسی بس اڈے پہ جائیں، وہاں پہ کیا ہے، آپ نے کرنا کیا ہے، وہاں پہ آپ نے ٹکٹ لینا چلا جانا ہے، اور اسی اڈے میں آپ کو منشیات فروش بھی ملیں گے، چور بھی ملیں گے، ڈاکو بھی ملیں گے، جیب کترے بھی ملیں گے۔ تو آپ گئے اڈے میں تو دونوں چیزیں ہیں، ممکن ہے برے لوگ بھی ہوں اچھے لوگ بھی ہوں، لیکن وہ شخص کہ جس نے جانا ہے اور اپنا کام کرنا ہے، ٹکٹ لینا ہے، بس میں بیٹھنا ہے اور سفر کرنا ہے، یہ شخص ہے کہ جو بہترین انسان ہے۔ لیکن وہ شخص کو گیا کسی اور کام کے لیے لیکن وہ منشیات فروشوں کے ہتھے چڑھ گیا، اس کا کیا کریں گے؟ نفس سے کیا مراد؟ یعنی خواہشات کا مرکز، خواہشات کا اڈا۔ خواہشات اگر انسان کے اندر نہ ہو، سوال پیدا ہوتا ہے خواہشات اور اس نفس کے رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ وہ بہت ضرورت ہے۔ اگر یہ نفس نہ ہو، یہ خواہشات کا مرکز نہ ہو، انسان اس پتھر کی طرح ایک جگہ پڑا ہوا، ایک جگہ پر خواہشات ہی نہیں اس کے اندر۔ خواہشیں کہ جو انسان کو گھر سے نکالتی ہیں، خواہشیں کہ جو انسان کو حرکت پر مجبور کرتی ہیں، خواہشیں کہ جس کی وجہ سے آج آپ مسجد میں ہیں، خواہشیں جس کی وجہ سے ایک طالب علم سکول تک پہنچتا ہے، خواہشیں کہ جو یونیورسٹی میں داخلہ لیتا ہے، خواہشیں کہ جو انسان کو ڈاکٹر تک پہنچاتا ہے، خواہشیں کہ جو انسان کو شادی پر مجبور کرتا ہے، خواہشیں کہ جو انسان کو مسجد تک لے کے آتا ہے۔ وہ خواہش کیا ہے؟ الہی خواہش بھی ہو سکتی ہے اور برا خواہش بھی ہو سکتی ہے، بری خواہش بھی ہو سکتی ہے۔ خواہشوں نے آپ کو حرکت دینا ہے، اس نفس نے آپ کو حرکت میں دینا ہے، اس نفس نے آپ کو آگے بڑھانا ہے، اس نفس نے آپ کو مجبور کرنا ہے کہ آپ تحرک آپ کے اندر پیدا ہو، ورنہ آپ اس پتھر کی طرح، اس درخت کی طرح جو اپنے اس جگہ پہ کھڑا ہے اور کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا کہ وہ حرکت میں ہے۔ انسان نام اس موجود کا ہے کہ جس نے حرکت کرنی ہے اور اس نے آگے بڑھنا ہے، جس نے ترقی کرنی ہے، جس نے عبودیت کے منازل کو طے کرتے ہوئے آگے جانا ہے، اسے کہتے ہیں انسان۔ اور یہی فرق ہے، اسے نفس کی وجہ سے فرق ہے انسان اور حیوان میں، یہ دونوں مخلوقات الگ ہو جاتی ہیں اس نفس کی وجہ سے۔ خواہشات کی ضرورت ہے، بہت اہم ہے خواہشات۔ خداوند متعال نے اسی لیے توجہ کی یہاں پر، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے اس نفس کی اور اس اللہ کی، اس عظیم خدا کی جس کی تدبیر کے ذریعے سے اس خدا نے اس انسان کے اندر نفس کو رکھ دیا، اور اس نفس کے اندر اچھائی بھی رکھ دی اور اس کے اندر برائی بھی رکھ دی۔ یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے، علم کا تقاضا ہے، علم خدا کی وجہ سے ہے۔
اور قدرت خدا کی وجہ سے اور خداوند متعال کی حکمت کی وجہ سے یہ انسان آگے بڑھے۔ اس خدا نے انسان کے اندر کشمکش ایجاد کر دی، ٹکراؤ ایجاد کر دی، انسان کے اندر ہی اس نفس کے اندر برائی اور اچھائی دونوں رکھ دی تاکہ انسان اندر سے ٹکراؤ پیدا ہو، اچھائی اور برائی میں ٹکراؤ پیدا ہو، اندر بحران پیدا ہو، اور یہ انسان اس قابل ہو کہ اس بحران کو مدیریت کرے، اس کو کنٹرول کرے۔ ورنہ حیوان کے لیے اچھائی برائی کا تو تصور نہیں ہے نا، پتھر کے لیے ہے کوئی تصور، درختوں اور پودوں کے لیے ہے کوئی اس کا تصور نہیں ہے، انسان کے لیے کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر ہی ٹکراؤ موجود ہے، اس کے اندر ہی منفی اور مثبت پہلو موجود ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو انشاءاللہ؟ اسی ٹکراؤ کی وجہ سے انسان بنتا ہے۔ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں کہ جب انسان ٹکر لیتا ہے، مجاہد بنتا ہے اور نفس امارہ سے جنگ کرتا ہے، اور جب آگے بڑھتا ہے تو پھر یہ انسان بنتا ہے، پھر یہ انسان بنتا ہے۔ یہ اس کا امتحان ہے، یہی اس کا امتحان ہے۔ اور یہ جب اندر ٹکراؤ کی کیفیت ہے نفس کے اندر اچھائی اور برائی کے درمیان، تو انسان باہر بھی ٹکراتا ہوا نظر آتا ہے، باہر بھی ٹکراتا ہو، استکبار سے ٹکرا رہا ہے، امریکہ سے ٹکرا رہا ہے، شیاطین سے ٹکرا رہا ہے، مذمت کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، مزاحمت کر رہا ہے۔ یہ سارا کیوں ہے؟ یہ سارا اس وجہ سے کہ یہ اندر ٹکراؤ کی کیفیت اور حالت موجود ہے، وہ حالت باہر نکل کر ایک مجاہد کی صورت میں عیاں ہو گیا ہے۔ جو اندر ٹکرانے کی صلاحیت پیدا کر لے وہ مجاہد ہے اندرونی، وہی شخص مجاہد بن سکتا ہے بیرونی، ورنہ مشکل ہے۔ اگر میں فیل ہو جاؤں اسی نفس کی کشمکش میں، اسی نفس کے جنگ میں، نفسانی جنگ میں، اور میں برائیوں کو لوں اور راہ برائی لوں اور راہ بدی کو اختیار کروں، تو باہر کوئی تصور نہ کرے، کوئی انتظار نہ کرے کہ میں مجاہد بن جاؤں، ممکن ہی نہیں۔ آپ دیکھیں جتنے بھی آج کے حالات دیکھیں، ان حالات میں اچھے اور بروں کی تمیز کی جا سکتی ہے۔ پاکستان کے سیاسی حالات کی بات کر رہا ہوں اور بین الاقوامی حالات کی بات کر رہا ہوں، اچھے ہیں برے ہیں، آپ کے سامنے پتہ ہے کرپشن ہے، لیکن کس بے شرمی سے آتے ہیں میدان میں، کس بے شرمی سے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، بار بار آتے ہیں میڈیا پر، شرم نہیں آتی ان کو، بے شرمی کی انتہا ہے۔ لیکن وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہی ہے، وجہ یہی ہے کہ عادی ہو چکے، اندر کی جنگ میں وہ فیل ہو چکے ہیں، اسی لیے باہر کی جنگ میں وہ فیل ہے۔ اور جو انسان بالکل فیل ہو جائے اور ٹکرانا چھوڑ دے اور مزاحمت چھوڑ دے، وہ شخص بے شرم ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص کبھی لڑتا ہے کبھی نہیں لڑتا، یہ شخص بے شرم نہیں ہوتا، یہ کبھی اچھا انسان بنتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی برا انسان بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن وہ شخص کہ جس نے ٹکرایا ہے اور ٹکرانے کے بعد مجاہد بنا ہے، وہ ہمیشہ راہ راست پر ہے، وہ خدائی راستے پر ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، خداوند متعال نے اس نفس کو تعلیم دی ہے، باقاعدہ تعلیم دی ہے، الہام کیا ہے، سکھایا ہے اس نفس کو کہ اے نفس تیرے اندر برائی بھی ہے، تیرے اندر اچھائی بھی ہے، تاکہ انسان اپنے راستے کا تعین کرے، اس اندر کے اس تعلیم کے ذریعے سے اپنے آئندے کا انتخاب کرے، مستقبل کا انتخاب کرے، اچھے راہ کا انتخاب کرے۔ اسی لیے ائمہ امامت کا سلسلہ، اسی لیے نبوت کا سلسلہ، اسی ہے قرآن کا نزول کا مقصد، اسی لیے کہ انسان کو اس کشمکش سے نجات دلائے، انسان کو مجاہد بنائے، انسان اس نفس سے امارہ سے جنگ کرے اور انسان نفس مطمئنہ تک پہنچ جائے۔ محمد علی محمد بلند صلوات اللہ صلی علی محمد ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها، یقیناً وہ شخص کامیاب ہے جس نے تزکیہ کیا ہے اس نفس کا، وقد خاب من دساها، یہ اعلان ہے، اس اسی اعلان کے لیے پروردگار عالم نے 11 قسمیں کھائی ہیں کہ انسان خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ۔ ان تمام قسموں کے بعد کہ یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد تو بیدار ہو، تو ہوشیار ہو، تجھے سمجھ میں آ جائے، تو سنجیدہ ہو جائے کہ تم کہاں جا رہے ہو، تو نے کرنا کیا ہے،
تو نے اپنے نفس سے لڑنا ہے، تو نے اپنے نفس کی تزکیہ کرنا ہے، اپنے نفس کو بہرا روی سے بچانا ہے، اسی نفس کو پاکیزہ کرنا ہے، اور تیرا کوئی کام ہی نہیں ہے دوسرا۔ پاک کرو گے تو انسان بنو گے، نجس کرو گے، ناپاک رہو گے تو حیوان بن جاؤ گے، بس یہی بات ہے۔ اور جنت اور بہشت اسی کا ہے، اسی لیے ہے۔ جہنم اسی کے لیے سزا ہے کہ جو اس نفسانی جنگ میں ناکام ہو جائے، اس نفسانی جنگ میں جو ناکام ہوا اس کے لیے جہنم ہے، عذاب الہی ہے۔ اور جو اسی نفسانی جنگ میں، اسی کشمکش میں، اسی ٹکراؤ میں ناکام ہو جائے، فیل ہو جائے، اسی کے لیے کیا ہے؟ اسی کے لیے بہشت ہے۔ اس کو ہم نے انشاءاللہ سمجھنا ہے، اور یہ باتیں لمبی نہ ہو جائے، کل لمبی ہو گئی تھی تو جناب طاہر صاحب نے فرمایا تھا کہ 15-20 منٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ باقی گفتگو انشاءاللہ کل کریں گے اگر توفیق الہی ہے۔ خداوند متعال کے بارہ میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند بحق محمد و آل محمد بحق قرآن و بحق ناطق قرآن ہم سب کو خدایا نفس سے امارہ سے جنگ کی توفیق عطا فرما۔